شام ڈھل رہی تھی۔ ریحان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ لان میں جھولوں پر کھیلتے ہوئے بچوں کو وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے کہے گونج رہے تھے، اس کے دل کو عجیب سی بے چینی میں ڈال رہے تھے۔ یہ بچے، یہ ان کی آنکھوں پر کچھ جانا پہچانا سا ہے، جیسے جیسے کہیں پہلے دیکھا ہو۔ آفس سے آ کے ریحان نے اپنا لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم کی طرف رخ کیا۔ ڈرائنگ روم میں خاموش سا ماحول تھا۔ حیا اپنے والد کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ بلال تھوڑا سا سنبھل کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثانیہ اور اس کی والدہ بھی موجود تھیں اور ایک باوقار انداز میں گفتگو جاری تھی۔ اتنے میں ریحان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ریحان نے مؤدب انداز میں سب کو سلام پیش کیا۔ ریحان کی والدہ نے سب سے ریحان کا تعارف کروایا۔ بیٹا، یہ بلال کی بہن حیا ہے اور یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ ریحان نے نظر حیا پر جمانے کی کوشش کی، مگر وہ پوری طرح جھک کر اپنے والد کی باتوں میں کھوئی بیٹھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک وقار بھری خاموشی تھی۔ چائے کے کپ سامنے رکھے تھے، مگر اصل توجہ سب کی گفتگو پر مرکوز تھی۔ بلال کے والد نے مؤدب لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ذرا جھک کر نرمی سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ رشتے کا معاملہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اس میں وقت، بھروسہ اور عزت سب جڑی ہوتی ہے، مگر آج ہم ایک گزارش لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بلال اور آپ کی بیٹی ثانیہ کے درمیان ایک مضبوط اور پاکیزہ رشتہ قائم ہو۔ انہوں نے اپنی بات میں مان اور عاجزی بھری، ہم اپنے بیٹے کے لیے نیک سیرت، تعلیم یافتہ بیٹی چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسے گھرانے میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ان کی آواز میں اخلاص اور احترام جھلک رہا تھا۔ ریحان کی والدہ نے تحمل سے سن کر مسکرا کر جواب دیا، آپ کی بات ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ یہ فیصلہ واقعی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ ہماری خوشی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی ثانیہ کے لیے اپنے بیٹے کو پسند کیا۔ انہوں نے ذرا توقف کے بعد مزید کہا، اب آپ کی اس درخواست پر ضرور سوچیں گے اور انشاءاللہ 2 دن میں آپ کو جواب دیں گے۔ محفل کا ماحول نرم بابرکت سا ہو گیا اور دونوں خاندانوں کے دل میں ایک نئی امید کی روشنی سی جاگ اٹھی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حیا دن رات تیاری میں مصروف تھی۔ خوشی کی رونقوں سے فضا مہک اٹھی تھی۔ اسی دوران حیا نے فیصلہ کیا کہ ثانیہ کے لیے نکاح کا جوڑا اور کچھ تحائف لے کر اس کے گھر جائے۔ وہ سب سامان بڑے ذوق و شوق سے تیار کروایا گیا۔ سرخ اور سنہری رنگ کا خوبصورت عروسی جوڑا، ساتھ ہی زیور اور خوشبو۔ جب حیا ثانیہ کے گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں ماحول خوشگوار تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں حیرت و اجتنابی تپش ابھری۔ وہ لمحے بھر کو جیسے اپنے گرد کے شور سے کٹ گیا۔ اس کے سامنے صرف حیا کا وجود تھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ریحان کی والدہ خوشی سے بولی، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ حیا بیٹا، ریحان کی نظر بار بار حیا پر جاتی رہی، جیسے وہ خود کو روک نہیں پا رہا ہو، لیکن زبان پر کچھ نہ آیا۔ کمرے میں رسمی باتیں چلتی رہیں، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک انکہی کشمکش جنم لینے لگی۔ دن دھوپ اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ ہال میں ہلکی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی اور سکون کی چھلک تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور بلال نے اپنے دل کو تھام کر قبول ہے کہا۔ ثانیہ کے لبوں پر شرم بھری مسکراہٹ تھی۔ جب اس کی طرف سے بھی قبولیت کا اعلان ہوا، دعائیں پڑھی گئیں۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سادہ مگر پروقار نکاح کا یہ لمحہ سب کے لیے یادگار بن گیا۔ بلال نے سر جھکا کر شکر ادا کیا اور حیا نے دل میں دعا کی کہ یہ نیا رشتہ ہمیشہ محبت اور بھروسے سے قائم رہے۔ نکاح کی دعاؤں اور مبارکبادوں کا شور ابھی مدھم سا جاری تھا۔ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران حیا کے پرس میں رکھا فون بار بار بجنے لگا۔ اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ہال کے ایک کونے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی اور چہرے پر الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ ہچکچاہٹ میں رکے ہوئے تھے۔ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ اس کے دل میں کشمکش برپا تھا۔ دور ہال کے ایک طرف ریحان اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نظر اچانک حیا پر پڑی۔ اس کی گھبراہٹ، کانپتے ہاتھ اور وہ خاموش تناؤ ریحان سے چھپ نہ رہ سکا۔ ریحان نے گہری نظر سے حیا کو دیکھا، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ آخر یہ فون کون سا راز چھپا رہا ہے جس نے حیا کے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے۔ فون کی مسلسل گھنٹی حیا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو دیکھا مگر انگلیاں اسکرین پر رکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی قریب آ رہا ہے۔ نظریں اٹھائیں تو سامنے ریحان کھڑا تھا، خاموش مگر اس کی آنکھوں میں سوال صاف لکھا تھا۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، سب ٹھیک ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ الفاظ سن کر حیا کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو سنبھل نہ پائی، نظریں جھکائیں اور گھبراہٹ میں موبائل بند کر کے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا لیا۔ وہ بغیر جواب دیے تیزی سے پلٹی اور سیدھی جا کر اپنے والد اور بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ریحان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے حیا کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں بے شمار سوالات نے جنم لیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ریحان نے ثانیہ سے حیا کا نمبر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ حیا کو کال کری۔ فون کی گھنٹی بجی، حیا نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک دم سے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مجھ سے دوسری طرف۔ ریحان چونک کر اس کے لہجے میں حیرت ابھری۔ ریحان ایک دم سے بولا، میں ریحان بات کر رہا ہوں۔ حیا نے جیسے ہی دیکھا اور فوراً سے اسکرین پر نمبر دیکھ کے اس نے فوراً سے فون کٹ کر دیا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ فون بند کرنے کے بعد حیا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور خود دونوں ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ دوسری طرف ریحان کرسی پہ بیٹھا ابھی تک فون کو گھور رہا تھا۔ حیا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرے بچوں کو چھوڑ دو، ریحان زیر لب بڑبڑایا۔ ریحان آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل کر لانچ میں آیا تو امی صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوچ اور فیصلے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ رک رک کر اس نے کہا، امی مجھے حیا پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی امی نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا اور چند لمحے خاموش رہیں۔ پھر دھیرے سے بولی، ریحان تمہیں معلوم ہے نا وہ بیوہ ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ ریحان کی آنکھوں میں اعتماد کی روشنی اتر آئی۔ اس نے پورے حوصلے سے کہا، جی امی سب جانتا ہوں، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی خاموشی، صبر اور سچائی نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے۔ امی نے تسبیح ایک طرف رکھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر محبت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا یہ آسان فیصلہ نہیں۔ بچوں کو اپنانا اور ایک زخمی دل کو سہارا دینا بڑی ہمت مانگتا ہے۔ ریحان نے سر جھکا کر پرعزم آواز میں کہا، امی اگر حیا راضی ہو جائے تو میں اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھوں گا۔ اس کے ماضی سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ یہ خلوص دیکھ کر امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور انہوں نے دعائیہ لہجے میں کہا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے بیٹا، اگر تمہارے دل سچا ہے تو سب بہتر ہوگا۔ ریحان نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور دل میں سکون کی ایک لہر اتر گئی کہ اس نے اپنی سب سے بڑی خواہش اپنی ماں کے سامنے رکھ دی ہے۔ ریحان کے والدہ نے نرمی کے ساتھ حیا کے والد کو فون کیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد بھی پھر دھیرے دھیرے بات اصل موضوع پر آئی۔ ریحان کی والدہ نے کہا، ان کا بیٹا حیا کے بارے میں سنجیدہ ہے اور نکاح کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے والد کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ حیا کے والد نے کہا، بہن پہلے میں حیا سے بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس چیز پہ جواب دیتا ہوں۔ اسی وقت حیا والد کے لیے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ والد صاحب نے حیا کو مخاطب کیا، حیا آج ریحان کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ یہ سنتے ہی حیا چونک گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ حیا نے اپنے والد سے کہا، بابا میں نہیں جانتی یہ سب میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی وقت بلال نے مسکراتے ہوئے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ریحان اچھا انسان ہے آپا، سب کی عزت کرتا ہے، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ حیا نے کچھ نہ کہا اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے رضامندی نکاح کے لیے دے دی۔ آخرکار نکاح کا دن آن ٹھہرا۔ گھر کے ڈرائنگ روم کو سادگی مگر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور ہلکی سنہری پردے دیواروں پر جھلملا رہے تھے۔ تازہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو کمرے میں گھل گئی تھی۔ قالین پر سفید چادر بچھائی گئی تھی جس کے گرد قریبی عزیز بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف حیا سر جھکائے ہلکی سبز اور سنہری جوڑے میں آنکھوں پر حیا اور دل میں دھڑکنوں کا طوفان لیے بیٹھی تھی۔ دوسری جانب ریحان نہایت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر دل میں ایک سکون سا اتر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ بڑے پرنور انداز میں ادا کیے۔ جب حیا کے لبوں سے آہستگی کے ساتھ قبول ہے نکلا تو سب کی آنکھوں میں خوشی کی نمی جھلکنے لگی۔
ریحان کی بیوی مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد کمرے میں ایک پرنور سکون سا چھا گیا۔ سب نے مبارکباد دی، دعائیں کی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بار بار دوپٹے کے کونے سے صاف کر رہی تھی۔ بلال بہن کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ نے آپ کے لیے سب سے بہتر چنا ہے۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلایا مگر آنکھوں سے آنسو دل کی کیفیت ظاہر کر رہے تھے۔ بابا آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دعا کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو اور شمعوں کی روشنی نیم ماحول کو پر نور بنا دیا تھا۔ حیا سرخ اور سنہری جوڑے میں دلہن بنی سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ریحان کے ہاتھ کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ریحان دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ اور اسی رات کا تحفہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے حیا کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، یہ تمہارے لیے میری طرف سے پہلا تحفہ۔ حیا نے لرزتی آواز میں کہنا چاہا، ریحان مجھے آپ سے ایک بات۔ حیا کے الفاظ اپنے مکمل بھی نہ ہوئے، ریحان نے دھیرے سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں محبت تھی۔ ریحان آہستہ سے بولا، حیا آج کچھ مت کہو۔ اس نے حیا کے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھا، اب مسکرا کر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ حیا کی دل کی گھبراہٹ آہستہ سے سکون میں بدلنے لگی، جیسے وہ ایک نئے سفر کے پہلے لمحے میں امان پا گئی ہو۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ حیا نے آنکھ کھولی تو سامنے ریحان کو مسکراتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اب وہ تنہا نہیں تھی۔ اسی دوران کمرے کے باہر بچوں کی ہنسی گونجی۔ دادی انہیں پیار سے گود میں لیے بیٹھی تھی، کہانیاں سنا رہی تھیں۔ ریحان نے حیا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب اب ہمارے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تم اور بچے اب کبھی اکیلے نہیں رہو گے۔ حیا کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر اب شروع ہوا ہے۔